مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہمارے نبی نے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج ہمارے معاشرے میں مایوس ہیں، مثلا کرتا دھوتی پہننا، سرما لگانا، ہاتھ سے کھانا، گریبان کھولنا وغیرہ۔ گریبان کھولنا سنت نہیں ہے، وہ ایک دفعہ نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا تو صحابی نے دیکھا تو وہ عشق محبت میں آپ نے گریبان بند رکھنا ہی سنت ہے۔ باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے ہیں، کچھ کام کلچر کی بیس پہ کیے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے نا، تو وہ تو کلچر تھا نا سوسائٹی میں، سواریاں یہی تھیں، گدھے گھوڑے اور اونٹ۔ اب آپ کے پاس اوبر کریم بھی ہے، رکشے ٹیکسیاں بھی ہیں، آپ نے گھر کے باہر گدھا باندھا ہوا ہے، پھر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو آپ کو سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، سنت کا، تو یہ سنت کا آپ مذاق اڑوا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ موٹر سائیکلوں کا، ہوائی جہازوں کا دور ہے اور آپ کس پہ سفر کر کے جا رہے ہو؟ گدھے پہ۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ تبھی اسلام نے کسی خاص لباس کو سنت قرار نہیں دیا، ہدایات دے دی ہیں کہ لباس کا مطلب جسم کا چھپنا ہونا چاہیے، جسم پورا چھپے، آپ کا 2-4 اسٹیکر نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے اسلام میں کہ یہ لباس سنت ہے، یہ سنت۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب عرب میں گرمی تھی، وہ ہلکے کپڑے پہنتے تھے، اگر اسلام کہتا ہلکے کپڑے پہننا، لائٹ کرتے پہننا سنت ہے، تو سائبیریا میں تو سنت پہ عمل کر کے لوگوں کے جنازے ہو جاتے۔ تو اسلام پہ پھر سوسائٹی کے لحاظ سے لباس چینج ہوتا ہے، کلچر کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے۔ تو اسلام نے دیکھو، اسلام میں عربی سیکھنا بھی فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں جو عربی زبان سیکھیں، جو لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اگر اسلام میں عربی سیکھنا فرض ہوتا تو آج ساری زبانیں مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہوتی۔ نہ نہ نہ، صحابہ جب اسلام لے کر گئے، فارسیوں میں گئے، فارسیوں کی زبان فارسی ہی رہی ہے اب تک، پرشین ہی ہے وہ۔ پٹھانوں کی زبان پشتو ہی رہی ہے اب تک، کیا ہے؟ پشتو۔ ہاں، ان کے علماء نے عربی سیکھی، تو نہ اسلام نے کسی کی زبان کو چھیڑا، بلکہ کچھ غیر مسلموں کی زبانیں تھیں جو مسلمانوں کی بن گئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو فارسی زبان ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی تھی، یہ تو آگ پرستش کی زبان تھی، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان تھی۔ لیکن جب صحابہ گئے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ اسلام کی زبان بن گئی فارسی۔ ہندوستان کی جو مسلمان حکومت کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور آپ حیران ہوگے آج اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ آپ ہسٹری پڑھیں، اردو کو سب سے زیادہ پروموٹ انگریز نے کیا ہے ہندوستان میں، سمجھتے ہو؟ جتنے اردو کے پرانے شاعر ہیں سارے لبرل تھے، مذہبی نہیں تھے، شرابی کبابی ٹائپ کے ملیں گے آپ کو، کیونکہ انگریز اردو پروموٹ کر رہا تھا۔ انگریز کی نیت یہ تھی کہ فارسی مسلمانوں کی زبان ہے، اس کو ختم کیا جائے، اردو مارکیٹ میں لائی جائے، تاکہ علماء کا عوام کا رشتہ علماء سے، علماء فارسی بولتے تھے، علماء فارسی زبان بولتے تھے، تو عوام کا رشتہ علماء سے کٹے اور اردو سے جڑ جائے۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اردو جب پھیلے گی تو یہ علماء کی زبان بھی اردو بن جائے گی۔ اب اردو کو انگریز نہیں چاہتا کہ ترقی کرے، تبھی تو دیکھو نا ہندوستان میں ہندی کا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہے اردو ہی، اس میں الفاظ میں فارسی عربی کے الفاظ نکال کے اس زبان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ لیکن اردو کو پروموٹ کرنے والا انگریز تھا، مگر اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ علماء اردو زبان سیکھ لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے خود سنا، اور یہ پہلے سے ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو زبان میں ہے، اور عربی کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان جو پھیلی ہوئی ہے وہ اردو ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ انگلش جو آپ کو آج انگریزوں کی زبان لگ رہی ہے نا، عین ممکن ہے یہ اسلامی زبان کہلانا شروع کر دے چند صدیوں کے بعد، کیونکہ جب ہسٹری چینج ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ، تو ماضی اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اردو انگریزوں نے اس کو ترقی دی ہے اردو کو؟ تو لیکن جب چینج ہوتی ہے تو ایسے ہی اب میں جب یورپ امریکہ میں جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہوں، وہاں کے علماء، وہاں کے طلبہ تو ایسے فر انگلش بول رہے ہیں، ٹھش پش، لگتا ہی نہیں کہ یہ انہوں نے انگلش سیکھی ہے، وہ تو انگریزوں والی انگلش بول رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں جو مدرسوں کے بچے انگلش بولتے ہیں نا، میں نے کہا یار یہاں سے پاکستان سے علماء کو بلاؤ، کہتے ہیں جب پاکستان یا انڈیا سے علماء آتے ہیں جو انگلش بولتے ہیں تو یہ بچے ہنستے ہیں ان کی انگلش پہ، کیونکہ وہ کتابی انگلش بولتے ہیں، ان کی مدر لینگویج ہے انگلش۔ تو جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مدارس کے جو انگریز بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں گورے بھی آ رہے ہیں مسلمان ہو کے، تو یہ انگلش بھی انگریزوں کی نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اسلامی زبان ہے انگریزی بھی۔ یہ زبانیں چینج ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے کسی زبان کو برا نہیں کہا، سمجھ رہے ہو؟
کسی کلچر کو برا نہیں کہا, کسی لباس کو برا نہیں کہا, کیونکہ اسلام کو پتا تھا کہ یہ لباس کل ہماری ضرورت بھی بن سکتا ہے, یہ زبان کل ہماری ضرورت بھی. میں بولا کرو, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. تو آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا مذہبی, بعض مذہبی لوگوں میں ایک عجیب سی ایک وہ ہے تو کہ انگریزی کافر ہو گیا, انگلش بول رہا ہے تو کافر کا بچہ ہے. اب تو خیر کم ہو گیا, پہلے تو بہت زیادہ تھا. انگلش بول دیا تو کافر کا بچہ ہو گیا, وہ فلانی قوم کا لباس پہن لیا. ہاں, تشبہ نہیں ہونا چاہیے. تشبہ کا مطلب دیکھنے میں فوراً لگے کہ یار یہ کوئی یہودی آ رہا ہے, کوئی عیسائی آ رہا ہے, تو ایسا شعار نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ڈریس جو پوری دنیا میں کامن ہو گئے وہ تو ویسے ہی کامن ہے, اس میں کیا ہے. تو اس لیے اسلام کا ظرف چونکہ بہت وسیع ہے, اس لیے اسلام نے سواریوں پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہ والی سواری سنت ہے, یہ والی بدعت ہے. اسلام کو پتا تھا بھائی اس دنیا ترقی کرے گی. دیکھو اسلام میں اگر کوئی کہے تلوار سے جہاد سنت ہے, تو یہ اسلام کے کھاتے میں غلط چیز ڈال رہے ہو کہ نہیں ڈال رہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی نے تو تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی لڑی ہے نا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بحری بیڑا تیار کیا, پھر آگے مسلمان فاتحین نے توپیں ایجاد کی. انجینئروں کو بلاتے تھے, اس انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں, تو انجینئروں کو بلا کے توپیں تیار کی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں خالد ابن ولید اور یہ بڑے بڑے اصحاب جو گئے, انہوں نے منجنیق کہتے تھے توپ کو, یہ توپوں کے ذریعے جو ہے وہ گولے داغا کرتے تھے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے تک گئے, مسلمان بھی بہت آگے گئے ترقی میں. اب سلطان محمد فاتح یا وہ جو توپے وہ پہ نہیں ایجاد کرتے, تلوار سے لڑنا سنت ہے. نبی نے تو اپنی ہمیں نہیں کہا کہ کبھی کسی توپ کا گولا پھینکاؤ, ہم تو تلوار سے لڑیں گے. تو لڑ لو میرے بھائی, تو بھی انڈیا نے جہاز بھیجے تھے, آپ تلوار لے کے ہواؤں میں اڑنے والے گھوڑے لے کے پہنچ جاتے تو جنگ جیت لی آپ نے. تو اس لیے سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دین سمجھ کے کیا ہو تو وہ کام سنت کہلائے گا. جو آپ نے عرب کے کلچر کی بیس پہ جو کام کیا ہے اس کو دینی سنت بولو نہیں کہہ سکتے, وہ عرب کا کلچر ہے, سمجھتے ہو, اور اس پہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ. اچھا میرے بھائی, ہم نے تقریباً 17 سال دودھ کی دکان چلائی. دکان ہم نے ایک شخص سے خریدی جس نے دکان کچی حالت میں مسجد کے منڈی میں پورا مسئلہ لکھ کے لیا. اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بھائی, یہ سوال جمع کرا دو, اتنے لمبے لمبے سوال جو ہے نا یہاں جمع کرا دیں اور فون نمبر ڈال دیں. مفتی صاحب خواتین پوچھ رہی ہیں کہ جو مسجد کے برابر والے گھر میں بیان سن رہی ہیں ان کی جماعت سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں, وہ اپنی الگ نماز پڑھیں, کیونکہ بیچ میں روڈ کا فاصلہ ہے نا. خواتین کے لیے ہم نے بڑا VIP انتظام کر دیے, سامنے گھر ہے رینٹ پر, اس میں AC بھی لگا ہوا ہے. ابھی تو سردیاں, ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور واش روم کا الگ انتظام ہے, پراپر صاف ستھرا واش روم ہے, پانی ہے, کچن بھی ہے, لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں. تو اور اس کو ابھی تھوڑا صاف ستھرا کر دیں گے تو خواتین وہاں بیٹھ کے بیان سنا کریں. چونکہ اب بیچ میں روڈ ہے تو وہاں جماعت, مسجد کی جماعت وہاں نہیں ہوگی, یعنی تو وہ خواتین اب اخپل طریقے سے وہاں نماز پڑھیں. اور خواتین کو بیان میں لائیں, اور جب بیان میں خواتین آیا کریں مجھے بتا دیا کرو, تاکہ میں بیان میں ان کو بھی سامنے رکھ کے بیان کروں کچھ جو شریعت کے, کیونکہ میرا پورا بیان آدمیوں کے بارے میں ہوتا ہے. وہ پھر خواتین کی طرف شکایت آتی ہے کہ اس میں خواتین کے شرعی حکام سے متعلق تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ویسے تو بہت کم ہی آ رہی ہوتی ہیں, جب تھوڑے 25-30 کی تعداد ہوتی ہے تو 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے, وہ پھر ایک دم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے, 20 سال سے یہی ہو رہا ہے یہاں پہ, وہ بڑی نہیں پا رہی ہے تعداد. میں بڑا صبر کرتا ہوں, اب بیان نہیں کروں گا, ہوتے ہوتے پھر کچھ آ جاتا ہے بیچ میں, پھر کہتی ہیں یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں سدھرے گا. آپ سے سوال ہے, دودھ میں پانی ملانا بھی کیا لکھا ہوا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو دیکھو دودھ والے جتنے بھی ہیں پانی ملاتے ہیں, دودھ میں پانی ملانا اگر دھوکا ہے تو جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسٹمر کو کہہ رہے ہو ایک قطرہ پانی میں نے نہیں ملایا, حالانکہ آپ نے ملایا ہوا ہے, تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے نا. لیکن اگر آپ کسٹمر کو نہیں کہہ رہے اور آپ نے پانی ملایا ہے اور وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور آپ کو پتا بھی ہے, سب کو پتا ہی ہے پانی ملاتے ہیں, تو پھر دھوکا نہیں ہے نا اس میں. اور جو پانی ملا رہے ہیں غنیمت ہے, شکر کرو, کیونکہ یہ بھینس کا دودھ تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ پانی ملا کے ہی پیا کرو, یہ بہت گاڑھا ہوتا ہے. تو پانی تو ملا دیں, بہت بڑی پاکستانیوں کی ایمانداری کو سلام کرو, صرف پانی ملا رہے ہیں. اصل جو چیزیں ملائی جاتی ہیں زیادہ تر گوالے نہیں ملاتے, آپ وہم میں نہ جائیں,
بازار سے دودھ خرید کے پی لیا کریں. لیکن جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ بہت غلط چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں اس میں. بہرحال پانی ملانا جائز نہیں ہے, اور اگر ملایا ہے تو پھر دھوکہ نہ دیں کسی کو. اگر کوئی سے قسم اٹھا کر کہتے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور کر لوں تو 10,000 روپے صدقہ کروں گا, تو اس قسم کے توڑنے پر 3 روزے رکھنے پڑیں گے. دیکھو, اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اگر فلاں کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا, یعنی وہ اس کام سے بچنا چاہتا ہے. یہ ذہن میں رکھو, وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں, اپنے آپ کو کام سے روکنے کے لیے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا. تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کے پاس دونوں آپشن ہیں, یا تو 10 روزے رکھے یا قسم کا کفارہ ادا کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قسم کے کفارے میں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے قسم کے کفارے کی نیت سے رکھ لے. افضل تو یہی ہے کہ 10 روزے رکھے, وہ نہیں رکھ سکتا تو قسم کا کفارہ بھی دے دے گا تو بھی یہ ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے بارے میں ہے جب وہ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, اگر کیا تو. لیکن اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اللہ نے یہ کام کر دیا میرا, میں پیپر میں کلیئر ہو گیا, مریض کو شفا مل گئی, میری جاب لگ گئی, تو میں 10 روزے رکھوں گا, تو پھر 10 روزے ہی رکھنے پڑیں گے, پھر وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو 5,000 روپے دے اور کہے کہ میرے لیے وہ چیز خرید, تو کیا وہ 5,000 کی چیز اپنے پیسوں سے خرید کر اس شخص کو مہنگا بیچ سکتا ہے؟ نہیں. یہ بھی اہم مسئلہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ جیسے قربانی کے جانوروں کے جب خریدتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں یار میرے لیے قربانی کے جانور خرید لو. آپ نے خرید لیا میرے لیے, پیسے میں نے دیے نہیں ابھی, تو اب وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 1 لاکھ کا ملا تو آپ مجھے 1,10,000 کا بیچ دیں, کیونکہ جب آپ نے میرا نمائندہ بن کے وہ چیز خریدی ہے تو وہ میری ملکیت, آپ کے قبضے سے وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے, تو اب آپ اس پہ الگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں, کسی نے آپ کو بھیجا کہ بھائی 1 کلو ٹماٹر لے آؤ, آپ گئے کسی کے لیے ٹماٹر خریدنے کے لیے, اس ٹماٹر والے نے آپ کی شکل کو دیکھ کے جو 100 روپے کے ٹماٹر تھے وہ 80 میں دے دیے, تو یہ 20 روپے آپ نہیں رکھ سکتے. جس نے آپ کو بھیجا یہ فائدہ اسی کو جائے گا, گو کہ آپ کی شکل دیکھ کے اس نے یہ کم دیے ہیں. لیکن جب آپ نمائندہ اور وکیل بن کے جا رہے ہو تو وکیل کو جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ موکل کو ملتا ہے, اصل میں وہ وکیل خود نہیں رکھ سکتا. سمجھتے ہو؟ یہ بھی آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ اچھا, میرا یہ سوال تھا, آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شادی اور ولیمہ یہ دونوں مکس کر کے آج کل چل رہا ہے, شلیمہ بول رہے ہیں, تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یار یہ ایسا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. دیکھو شریعت میں تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا جتنا خرچہ ہوگا شوہر اٹھائے گا, لڑکے والے اٹھائیں گے. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے بارات ہو ہی نہیں, سارا خرچہ لڑکے والے اٹھائیں. لیکن چلو ایک آدھا خرچہ لڑکی والوں پہ ڈال دیا, کیونکہ اگر یہ شلیمہ نہ ہو تو پھر پوری بارات کا خرچہ لڑکی والے اٹھاتے ہیں, تو کم از کم آدھا تو کر دیا نا. تو وہی ہے کہ کوئی چرس پی رہا تھا اور سگریٹ پہ آ گیا تو ہم سگریٹ کی مخالفت کریں گے نہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے سگریٹ پینا اچھا کام ہے, لیکن جس کو پتا ہو کہ یہ چرس سے سگریٹ پہ آیا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے, چلو یار اللہ نے تمہیں چرس سے بچا لیا, سگریٹ پھر بھی غنیمت ہے تمہارے لیے. تو یہ ولیمہ, یہ جو شلیمہ نکالا ہے یہ سنت تو نہیں ہے, لیکن اس بارات سے تو اچھا ہے نا. پورا خرچہ لڑکی والوں کے 6 بیٹیاں جس کی ہو تو بیچارہ اسی میں آدھا ہو جاتا ہے. چلو آدھا آدھا کر لو, ہاف آف کر لو. اچھا, ایک آخری لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ وہ جو آپ نے آئل ابھی وہ پرموٹ کرا تھا ایک اور کسی فیس بک پہ, تو وہ FDA اپروو ہے یا نہیں؟ کون سا آئل؟ میں تو کسی کو آئل نہیں پروموٹ کرتا ہے. فیس بک پہ کوئی پٹھان تھے, ان کے ساتھ آپ کی وہ اچھا نہیں وہ ادھر سوراب کوٹ کے ہے میرا خیال ہے. یہ تو نہیں میں نے دیکھا تھا, کیونکہ میں خود ابھی ہیئر کلب میں ہوتا ہوں تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. دیکھیں ہوتا یہ ہے, مجھے لوگ عقیدت محبت میں لے کے جاتے ہیں, پھر مجھے کوئی منجن میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں منجن دانتوں کو صاف کرتا ہے, میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہے, یہ ویڈیو بنا کے چلا دیتے ہیں. تو اب مجھے تو نہیں پتا بھائی اس کا, ایسے یہی اتنا ہی ہوا ہے. اور کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے,
اب میں نے بتایا کہ استو خدوس ایک بڑی زبردست جڑی بوٹی ہے, واقعی زبردست جڑی بوٹی ہے. اس کی حکیم ہمیشہ سے دوائیں بناتے رہے ہیں, دماغ کے لیے بہت اچھی ہے, نزلہ نکال دیتی ہے باہر. اور اب کیا کیا میں نے, یہ بیان ویسے جنرل نالج کے لیے, قبلہ حکیم صاحب نے نا پہلے وہ استو خدوس چلایا میرا, پھر اپنا منجن انہوں نے بیچا. میں نے شہد کے بارے میں کہا تھا کہ دیسی شہد بہت اچھی چیز ہے, تو ایک صاحب نے میرا بیان چلا کے اپنا شہد بکوا دیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے, یہ ہے دیسی شہد جس کے بارے میں مفتی صاحب بتا رہے ہیں. تو اب یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں کاروباروں کو تو نہیں پروموٹ کرتا لوگوں کے, اگر کرتا بھی ہوں تو فری میں کرتا ہوں, میرا کوئی اس میں کمیشن نہیں ہوتا. دوستی یاری میں کر بھی دیتا ہے آدمی, اپنا کوئی قریبی دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں میری دکان ہے, اوپننگ ہے, آپ آ جاؤ, تو میں کیا منع تو نہیں کر سکتا, تعلقات بھی تو نبھانے ہیں نا. اچھا نہیں کوئی مجھے میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا پورا. تو یہ اس اپروول کے بغیر تو کھانے پینے کی چیز تو کبھی بھی استعمال نہ کریں. باہر ملکوں میں تو تصور نہیں ہے کیونکہ آپ کھانے پینے کی چیز پیک کر دو اور اس کی اپروول نہ لو آپ. تو ہمارے یہاں تو سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. ایک حدیث عالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک رکعت میں بھی رفع الدین کے بغیر نہیں پڑھی. آپ کو رفع الدین نہیں کرنے تو نماز بھی نہ پڑھو. دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, البانی نے صحیح قرار دیا اس کو, جو اہل حدیث کے سلفی عالم ہیں, کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے. پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین کیا ہے, اس کے علاوہ نہیں کیا, اور بتایا کہ ایسے نبی نے نماز پڑھی ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے, ایک نسخے میں حسن کا ہے, ایک میں حسن صحیح کا ہے, اور عرب کے بڑے بڑے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, جن میں ناصرالدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں. ہاں ہمارے بعض اہل حدیث لوگوں کو دھوکا ہوا ہے, انجینئر علی مرزا نے کو بھی یہاں سے دھوکا ہوا تھا, کیونکہ وہ انجینئر علی مرزا بیچارے کو عربی تو آتی نہیں ہے. حافظ زبیر علی زئی نے لکھ دیا یا کسی اہل حدیث عالم نے لکھ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, تو اس نے بھی آگے مکھی پہ مکھی بٹھانا نہیں ہوتا, کہہ دیا تحقیق کی ہے کہ اس حدیث کو ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک نے اس والی کو ضعیف نہیں کہا, اس سے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, وہ بھی ابن مسعود سے مروی ہے. ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا چلتا کہ کس حدیث کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, اتنی تو عربی آتی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی یہ محقق جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں گے. اور امام ترمذی نے خود آگے لکھا, امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب رفع الیدین کرنے کی باری آتی ہے, حدیث پیش کی ہے, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اصحاب علم صحابہ کا مذہب ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی باری آئی, جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات حدیث ذکر کی نا عبداللہ بن مسعود والی, تو اس میں امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اصحاب علم صحابہ میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو بہت سارے صحابہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی نے کبھی بھی نہیں پڑھی. اس لیے میرے بھائی یہ منجن ہے, منجن سمجھ رہے ہو, منجن ہے. 1000 سال سے زیادہ 800 سال تو کنفرم ہے فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے, یعنی مسلمانوں کی خلافت اور دنیا پہ جو قانون نافذ ہوا ہے اسلام, وہ فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا ہے. اور ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں, ان کا تو ایک بالش بھی زمین پہ کہیں فقہ نافذ نہیں ہوا, کہیں اللہ نے ان کو کہیں بیچاروں کو حکومت ہی نہیں دی ہے. میں ان کو گمراہ یا اس سینس میں کوئی جہنمی نہیں قرار دے رہا, لیکن جتنے ہو اتنے رہو نا. پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث, لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں. 99% لوگ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہیں, ان کو کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا پتا. تو یہ آپ اپنی حیثیت سے کیا کر رہے ہو, تھوڑا آگے جا رہے ہو فری ہونے کی. نہ آپ کا مدون فقہ ہے, آپ کہتے ہو ہم قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں, تو استدلال کر کے لکھ لو نا, اس کو ایک ریٹن فارم میں قانون مرتب کر لو. وہ اب تک نہیں ہوا, تبھی ہر اہل حدیث کی رائے دوسرے سے مختلف. اس سے طلاق کا مسئلہ پوچھو الگ, دوسرے سے پوچھو الگ, تیسرے پوچھو الگ. ابھی ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ حافظ, کیا نام ہے, حافظ زبیر, ابھی پھر ان کا طلاق اور خلا پہ کلپ آیا. بھائی آپ عجیب, کوئی دلیل نہیں ہے, وہیں بس فقہ حنبلی کی عبارت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فقہ حنبلی میں یہ خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے وہ فقہ حنبلی کی عبارت نکالی, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا.
اس کا ترجمہ حضرت نے صحیح نہیں کیا. آپ نیک آدمی ضرور ہیں اور اللہ سے امید ہے آپ جنت میں جائیں گے, لیکن یہ تحقیق آپ کا کام نہیں ہے. آپ مجتہدین کے مقابلے میں زیرو ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی. اس لیے پہلے یہ اسلامی قانون مرتب ہو چکا ہے, یہ ریٹرن فارم میں آ چکا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. یہ نئی چیز اب مارکیٹ میں کیا لے کر آئے گا بھائی, اب تو نیا صحیح ہے کیا لے کر آئے, اور لائے بھی نہیں ہے نا, لاؤ تو نہ مارکیٹ میں, مسائل مرتب تو کرو. پتہ ہے کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ ایک اہل حدیث کتاب لکھیں گے نا, دوسرا فوراً اس کے خلاف لکھ دیں گے, تیسرا فوراً اس کے خلاف. تو ان کا ہر شخص کا ایک نیا فقہ ہے. تو اسلام پہ ایسے چلنا پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کون سا فقہ مرتب ہوا تھا؟ صحابہ میں حضرت ابو بکر کے دور تک تو قرآن بھی مرتب نہیں ہوا تھا, حدیث بھی مرتب نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ دیسی طریقے سے چلنا ممکن تھوڑی تھا. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی, قرآن بھی مرتب ہوا, حدیث بھی مرتب ہوئی, فقہ بھی مرتب ہوا. اب مرتب قرآن کو بھی مان رہے ہیں, مرتب حدیث کو بھی مان رہے ہیں. جو اسلامی قانون مرتب ہوا فقہ کی شکل میں, اس کو کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا, ہم جو سمجھیں گے وہی صحیح ہوگا. تو آپ کی میں ہر شخص کی رائے الگ ہے. تبھی ٹیلی ویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث میں صرف ایک ہی مولوی آتا ہے, دو اہل حدیث بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے دونوں کا جواب کیا ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. اگر کبھی ٹی وی میں کوئی دو اہل حدیث عالم آ رہے ہوں تو مجھے ضرور بلائیے گا, میں پھر ان سے سوالات پوچھوں گا کہ آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے. آپ کو دیکھو 4-6 مسائل کے علاوہ ہر رائے میں دوسرے کا اختلاف ہوگا.